السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پیج نمبر 119، باب نمبر 20۔ کتاب التوحید کے 19 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے درس میں یہ 20واں باب ہے۔ یہ 20واں باب جس قسم میں شامل ہے، اس کے تعلق سے یہ بات آئی کہ اگر کوئی شخص صحیح طور پر ان ابواب کو پڑھ لے تو اسلام دیگر ادیان کے مابین کیسے ممتاز ہے اور کیسے امتیازات اور خصوصیات حاصل ہیں وہ سمجھ جائے گا۔ چنانچہ اس 20ویں باب کا عنوان ہے کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ناجائز اور سنگین جرم ہے۔ قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا ناجائز ہے اور بڑا گناہ ہے، چہ جائے کہ خود اس مرد صالح، اس نیک آدمی کی عبادت کی جائے، یہ تو مزید بڑا گناہ ہے۔ قبر کے پاس بیٹھ کر عبادت کرنا اللہ کی، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی عبادت، قبر والے کی عبادت، یہ تو اور مزید بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں دین کی عدم معرفت، دین سے لا علمی، لوگوں کی توحید سے دوری، توحید کا حقیقی علم نہ ہونا، اور صالحین نیک لوگوں کی قبروں کے پاس اللہ کی عبادت کرنے کی ممانعت شریعت میں، قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہے، تاکہ یہ شرک کا ذریعہ نہ بنے۔ آدمی کہتا ہے کہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تو اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، قبر والے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں قبر والے کے لیے قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں، قبر والے پر میں سجدہ نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن شریعت نے راستہ بند کیا کہ گرچہ یہ شرک نہیں ہے لیکن شرک تک پہنچانے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس لیے شریعت نے راستہ بند کر دیا ہے۔ لہٰذا یہی بات بتانے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو لائے ہیں، کسی قبر کے پاس اللہ کی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ صحیحین، صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کلیسا، یعنی عیسائیوں کا معبد، عیسائیوں کی عبادت گاہ، اور اس میں موجود تصویروں اور مجسموں کا ذکر کیا۔ جیسے کلیساؤں میں آج کل بھی گرجا گھروں میں تصویریں رہتی ہیں اور ایک مورتی بھی رہتی ہے، تو ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا۔ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے اور وہ ملک عیسائیوں کا تھا، تو وہاں کی عبادت گاہ کلیسا میں انہوں نے دیکھا کہ تصویریں لگی ہوئی ہیں، مورتیاں لگی ہوئی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح، کہ ان لوگوں میں جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا، کوئی نیک بندہ وفات پا جاتا، بنو علی قبرہ مسجدہ، تو یہ لوگ اس کی قبر پر مسجدیں بنا لیتے، مر گیا اس کی قبر پر مسجدیں بنا لیتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس میں یہ تصاویر یعنی مجسمے بنا دیتے، مسجد بناتے اس میں مجسمے بنا دیتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں، سب سے بدترین مخلوق یہی لوگ ہیں ایسا عمل کرنے والے۔ کہتے فَهَؤُلَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الْفِتْنَتَيْن فِتْنَةِ الْقُبُورِ وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيلِ، یہ ٹکڑا جو میں نے ابھی پڑھا فَهَؤُلَاء، یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ حدیث کا حصہ نہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں ان لوگوں نے دو فتنوں کو یکجا کر دیا، جمع کر دیا، ایک قبروں کو، قبر یعنی قبروں کو عبادت گاہ بنانے کا، کہ قبروں کو عبادت گاہ بنا دیے، وہاں عبادت کرنے لگے، اور دوسرا ان میں مجسمے اور تصویریں بنانے کا، کہ وہ ایک گناہ تھا، ایک فتنہ تھا، اور دوسرا مجسمے بنائے، تصویریں بنائے، جس کی وجہ سے سب سے پہلے دنیا میں شرک کا وجود ہوا۔ کہتے ہیں فَهَؤُلَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الْفِتْنَتَيْن، ان لوگوں نے دو فتنوں کو یکجا کر دیا، جمع کر دیا، یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اس کو فتنہ اس لیے کہا ہے کہ یہ لوگوں کو دین سے، صحیح دین سے روکنے کا سبب ہے۔ یہ عمل، قبروں کو عبادت گاہ بنا دینا یا تصویریں اور مجسمے بنانا، یہ دونوں چیزیں انسان کو صحیح دین سے روکنے کا سبب ہیں۔ قبرستانوں کے بارے میں بنیادی بات یہ ہے کہ اسے آبادی سے باہر بنانا چاہیے، آبادی ہے، آبادی سے ہٹ کر قبرستان بنایا جائے تاکہ یہ شرک تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنے۔
بالکل آبادی کے ساتھ اگر ہم بنا دیں، آبادی کے درمیان بنا دیں، تو ایک طرح سے آدمی اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس میں آنا جانا اس کا بہت زیادہ رہتا ہے۔ تو بہت زیادہ آنا جانا بھی مناسب، کبھی کبھار زیارت کرنی چاہیے تاکہ آخرت کی یاد آئے، موت یاد رہے، دنیا چھوڑنا کی یاد رہے، لیکن بار بار جانے سے بھی وہ جو دل میں اس کا خوف، موت کا خوف، آخرت کی یاد، یہ دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے۔ جیسے ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں، پہلی بار اگر ہم خون دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، لیکن جب بار بار دیکھتے ہیں تو دل سے وہ جذبہ، وہ خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہی معاملہ دیگر چیزوں کا بھی ہے۔ کہتے ہیں قبروں کا فتنہ مجسموں اور بتوں کے فتنوں سے بھی خطرناک۔ قبروں کا فتنہ کیوں؟ کیونکہ مقابر، قبر ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر علاقے کے اندر قبرستان پائے جاتے ہیں، برخلاف مجسموں اور بتوں کے، کیا ہر جگہ مجسمے اور بت نہیں پائے جائیں؟ جیسے مسلم ممالک ہیں، عام طور پہ وہاں قبرستان تو ہیں لیکن بت اور مجسمے نہیں پائے جاتے ہیں۔ دوسری وجہ، قبر کے پاس ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو دوسری جگہوں پر نہیں پائی جاتی ہیں۔ قبر کے فتنہ بننے کی وجہ کیا ہے کہ ایسی چیزیں وہاں پائی جاتی ہیں جو دوسری جگہوں پر عام طور پر نہیں ہوتی ہے۔ جیسے دل میں خوف کا پیدا ہو جانا، کہ قبرستان کے پاس سے آدمی گزرتا ہے تو دل میں خوف پیدا ہو، قبر کی زیارت کرتا ہے تو دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی آدمی کو ڈرا کر، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں قبر پرستی، یہ کیوں؟ ڈر کی وجہ سے بندہ ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا کہہ لیں کہ وہ اللہ ہی سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ قبر میں مدفون آدمی کا سہارا لیتا ہے کہ یہ بڑے پیر صاحب ہیں، یہ بزرگ صاحب ہیں، یہ جو ہے مجھے اللہ سے بچائیں گے، لہٰذا ان کو منا لو، ان کو منا لو، یہ صورتحال رہتی ہے۔ دوسری دلیل، اور صحیحین میں یعنی صحیح بخاری و مسلم ہی میں دوسرے مقام پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی علامات ظاہر ہوئیں، موت کے اثرات ظاہر ہوئے، تو آپ اپنے چہرے مبارکہ پر چادر اوڑھ لیتے، چادر لے لیتے، اور جب دم گھٹتا، چادر ڈال لیے، سانس کا مسئلہ ہونے لگا تو جب دم گھٹتا تو چادر ہٹا لیتے۔ اسی عالم میں، اسی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، ان کی قبروں پر سجدے کر رہے تھے۔ اس سے آپ کی اس فرمان سے کیا مقصد ہے؟ اس سے آپ کا مقصد اپنی امت کو ایسے طرز عمل سے، ایسی چیزوں سے اور ایسے طریقے سے روکنا تھا کہ ان پر لعنت ہے، کیوں؟ انہوں نے قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، لہٰذا تم ایسے عمل مت کرنا، کسی قبر کو عبادت گاہ مت بنانا، کسی قبر پر سجدہ نہ کرنا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا خدشہ، ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر بھی عام صحابہ کرام کی طرح کھلی جگہ پر ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، یہ سارے حالات کو دیکھ کر، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی پرستش ہو، جس کی عبادت ہو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور آپ کی قبر کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ کی عبادت نہیں ہو سکتی، آپ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اسی ڈر سے، اور اپنی امت کو تنبیہ کی، اپنی امت کو تنبیہ کی کہ ایسا عمل تم نہ کرنا۔ تو جب نبی کی قبر کو ہم معبد، عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، تو نبی سے گیا گزرا کسی اور کو کیسے ہم بنا سکتے ہیں کہ ہم اس کی قبر پر عبادت کریں؟ گرچہ اللہ کی عبادت کا نام لیں کہ ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن جب نبی کی قبر پر نہیں کر سکتے تو دوسرے کی قبر پر کیوں کر سکتے ہیں؟ تیسری دلیل، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن قبل میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، انی ابرؤ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، میں اللہ کے سامنے اس بات سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، بری ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا دوست یعنی خلیل ہو۔ خلیل جگری دوست کو کہتے ہیں، انتہائی گہرا دوست۔ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت میں سے
کسی کو دوست، گہرا دوست، جگری دوست بنانا چاہتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ فرماتے ہیں آگے، الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم مساجدا، خبردار سنو غور سے، تم سے پہلے لوگ انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ کہہ رہے سنو کہ تم سے پہلے کے لوگ ایسا کرتے تھے کہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، ان قبروں پر جا کر سجدے کیا کرتے تھے۔ فرمایا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، خبردار بچو، تم قبر والوں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا۔ صاف صاف حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہم اور آپ پڑھتے ہیں، لوگ بھی پڑھتے ہیں جو قبروں پر سجدے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا تعویلات کرتے ہیں کہ اتنی صاف حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ فلا تتخذوا القبور مساجدا، کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، تو کس بنیاد پر وہ قبروں کو سجدہ کرتے؟ جب صاف طور پر منع ہے، کون سی تعویل؟ بالکل ناجائز ہے۔ فإنی انہاکم عن ذالک، کہتے ہیں میں تمہیں اس طرز عمل سے، اس عمل شنی سے منع کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل شنی سے، اس قبیح عمل سے، اس برے عمل سے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں منع فرمایا۔ وفات ہونے والی، جان نکلنے والی اور موت کے علامات ہیں، اور آپ ایسے موقع پر سب سے بڑے گناہ سے تنبیہ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے موت و حیات کی کشمکش میں ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی کہ جو ایسا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر قبر پرستی نہ بھی ہو تب بھی قبر کے پاس نماز پڑھنا منع۔ اللہ کے رسول نے کہ قبروں کو معبد نہ بنا، عبادت گاہ نہ بنانا، عبادت نہ کرو وہاں پر۔ تو آدمی کہے کہ میں تو قبر کی عبادت نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فلا تتخذوا القبور مساجدا، قبروں کو عبادت گاہ نہ بناؤ، سجدے کی جگہ نہ بناؤ۔ تو چاہے آپ قبر والے کے لیے سجدہ کرو یا سجدہ اللہ کے لیے کرو، قبر کے پاس کرنا حرام، قبروں کے پاس، قبرستان میں کرنا حرام۔ چنانچہ مزید کہتے ہیں کہ اگر قبر پرستی نہ بھی ہو، کہ آدمی کہہ رہا کہ میں تو قبر کی پوجا نہیں کر رہا ہوں، قبر کی عبادت نہیں کر رہا ہوں، تب بھی قبر کے پاس نماز پڑھنا حرام ہے۔ آدمی کہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تب بھی نماز پڑھنا بھی قبر کے پاس حرام ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول، خشیہ ان یتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، اس کا ڈر تھا، آپ کو ڈر تھا کہ آپ کی مسجد کو، آپ کی قبر کو مسجد نہ بنا لیا جائے، آپ کو ڈر تھا کہ آپ کی قبر کو مسجد نہ بنا لیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سے یہ توقع تو نہیں تھی، صحابہ سے یہ امید نہیں تھی کہ صحابہ آپ کی قبر کو مسجد بناتے، کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد بنائے، کیونکہ جس جگہ نماز پڑھنا مقصود ہو وہ مسجد ہی ہے۔ جو جگہ آپ نماز پڑھنا چاہیں یہ مسجد ہے، یہ پرماننٹ مسجد ہے، لیکن آپ کسی اور بھی جگہ نماز پڑھنا چاہیں عام زمین پر، وہ بھی مسجد ہے، وقتی مسجد ہوگی، وقتی مسجد ہو لیکن وہ بھی مسجد ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنی قبر کو مسجد بنانے سے منع کیا، بلکہ ہر وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جائے اسے مسجد کا نام دیا جاتا ہے۔ اب آپ قبر کے پاس پڑھ رہے ہیں، قبر کے پاس پڑھ رہے ہیں تو وہ جگہ بھی مسجد ہے، تو اس جگہ کو مسجد بنانے سے منع کیا، قبر کے پاس پڑھنے سے منع کیا، مسجد بنانے سے منع کیا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ساری جگہ، ساری زمین مسجد ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور ذریعہ طہارت بنایا گیا۔ ساری جگہوں پر، چنندہ جگہوں کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر آپ کو گندی جگہوں پر نماز نہیں پڑھنا، باقی دنیا کی ہر جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت، ہر جگہ مسجد ہے۔ یہ خاص مسجد ہے، وہ عام مسجد ہے، عام جگہ عام مسجد ہے۔ تو اس طور پر تو کسی بھی جگہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لیکن قبر والی جگہ پر منع فرمایا کہ اس کو مسجد نہ بناؤ۔ حدیث میں آیا ہوا ہے لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اللہ کے رسول پر نازل ہوئے، نہیں ملک الموت فرشتہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کے لیے اترے تھے، حدیث میں خمیصہ چادر ڈال لیتے تھے۔ خمیصہ چادر یا دھاری دار کپڑے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے
انبیاء کی قبروں یا قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا. یعنی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری اور دھتکار دیا گیا اس کو، جیسے شیطان کو اللہ رب العالمین نے رادہ درگاہ بنا دیا. اس بنیاد پر اللہ کی طرف سے یہ خبر ہے کہ یہ لوگ ملعون ہیں. لعنت اللہ، اللہ کی لعنت یعنی ملعون ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے. نیز اس بات کا بھی احتمال ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا، یا تو خبر کہ وہ ملعون ہیں اور دوسرا اللہ کے رسول بد دعا کر رہے ہیں کہ ان پر لعنت ہو ایسا عمل کرنے والے. فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ، سجدہ گاہ بنا لیا. یا تو وہ لوگ قبروں پر سجدہ کیا کرتے تھے، سجدہ گاہ بنا لیا، سجدے کی جگہ تو قبروں ہی پر سجدہ کیا کرتے تھے، یا پھر ان کے اوپر باضابطہ مسجد قائم کر لیا تھا. جیسا کہ آج کل بہت ساری مسجدیں قبروں کے اوپر، نیچے قبریں اور اوپر مسجدیں، تو دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی. حدیث میں ہے لِأُبْرِزَ قَبْرُ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلی جگہ پر ہوتی اور آپ اپنے حجرے مبارک سے باہر کہیں مثلاً بقیع میں دفن کیے جاتے. لیکن جو ڈر تھا تو اللہ رب العالمین نے بھی ایسا نظام بنایا کہ آپ کو وہاں پر موت دی، اور انبیاء کے تعلق سے کہ جہاں موت آئے گی وہیں پر ان کی تدفین ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے کے اندر کیوں دفن کیا گیا کہ جہاں کی قبر کی مٹی تو دور، کوئی آپ کے حجرے کو بھی نہیں دیکھ سکتا. جس حصے میں آپ دفن ہیں وہ دیواروں سے گھری ہوئی ہے. یہ باہر کا حصہ جو دکھتا ہے جالی وغیرہ، اس کے بعد ایک دیوار، پھر ایک دیوار، 3 طرح کی دیواروں سے آپ کو گھیر دیا گیا. تو کوئی قبر کیا اندر کی دیوار بھی نظر نہیں آتی ہے. بعض لوگ مٹی لاتے ہیں اور کیا کیا لاتے ہیں، وہ سب درست نہیں ہے، وہ سب درست نہیں ہے. تو وہ دیوار بھی نہیں دکھتی ہے جو ایک دم آخری والی دیوار ہے. اس کی تصویریں ہیں باقاعدہ مسجد نبوی سے، وہاں کے امام صاحب نے کتاب لکھی مسجد نبوی کی تاریخ پر، اس میں انہوں نے تصویریں دی اور اس سے پورا سمجھایا ہے کہ کس بادشاہ نے کس زمانے میں کیسی دیوار قائم کر کے اس کو ایسی دیوار بنا دی ہے، ترکون دیوار. سیدھی دیوار نہیں ہے کہ آدمی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، بلکہ ترکون دیوار ہے کہ اس کو قبلہ بنایا ہی نہیں جا سکتا، اس کو قبلہ بنایا ہی نہیں جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے ما قبض نبی الا دفن حیث یقبض، جہاں نبی کی روح قبض کی جاتی ہے وہیں ان کا مدفن ہوتا ہے، جہاں موت آتی وہیں دفن کیا جاتا ہے. حدیث میں کہا گیا خشیہ، خا کے زبر کے ساتھ، مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ کہیں آپ کی قبر کو وثن، بت نہ بنا لیا جائے. آپ نے دیکھا کہ سابقہ قوموں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بت بنا لیا. انبیاء تو انبیاء اپنے بزرگوں، اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو بت بنا لیا، عام قبروں کو بت بنا لیا، اس کی پرستش کرنے لگے، سجدہ گاہ بنا لیا. تو میری قبر کو بھی ایسا ہو سکتا ہے، چلے میرے صحابہ ان کی توحید پکی ہے، 1-2 اور نسل چلی جائے، لیکن جس طریقے سے نسلیں گزرتی جائیں گی، علم کم ہوتا جائے گا، تو ممکن ہے یہ خطرہ ہو. اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی اور اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام کیا. باوجود اس کے آپ دیکھیں دنیا بھر میں کتنی قبروں کی عبادت کی جاتی ہے، سجدہ گاہ بنایا گیا ہے، مسجدیں بنائی لی گئیں. خوشیا خا کے پیش کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. اس سے مطلب یہ ہوگا کہ صحابہ کرام ڈرتے تھے. ایک روایت میں خشیہ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول ڈرتے تھے، اور دوسری خوشیہ ڈرا جاتا تھا، یعنی صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو وثن یعنی بت نہ بنا لیا جائے. اور ان کا ایسا کرنا توحید کے تمام پہلوؤں کی حفاظت کی خاطر تھا کہ توحید کا ہر پہلو، ہر چیز جو ہے محفوظ کر دی جائے کہ صرف اللہ رب العالمین ہی معبود ہے، حتیٰ کہ نبی بھی ان کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے. تو صحابہ کو اس کی فکر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی کہ فکر ان کے قلب و دماغ کے اندر بیٹھ گئی تھی. اس لیے انہیں فکر تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی عبادت نہ کی جانے لگے، آپ کی قبر کی عبادت نہ کی جانے لگے. اسی پر بس کرتے ہیں. آگے ایک اہم مسئلہ ہے جس میں تفصیل ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.